نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولو أن للذين ظلموا اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہو ومثلہ معہ اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور بھی ہو لافتدوا بہ تاکہ وہ فدیہ دیں اس کے ذریعے من سوء العذاب برے عذاب سے یوم القیامہ قیامت کے دن وبدا لهم من اللہ اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ما لم يكونوا يحتسبون جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے وبدا لهم سیئات ما کسبوا اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون وہ جس کے ساتھ مذاق کرتے تھے ٹھٹھا کرتے تھے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا پس جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا پھر جب ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمت اپنی طرف سے قال تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم بے شک میں دیا گیا ہوں علم پر بل ہی فتنۃ بلکہ وہ آزمائش ہے ولکن اکثرهم لا يعلمون اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے قد قال الذین من قبلہم یقیناً کہا ان لوگوں نے جو گزر گئے ان سے پہلے فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون پس نہ کام آیا ان سے جو وہ کماتے تھے فاصابهم سیئات ما كسبوا پس پہنچی ان کو وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی والذین ظلموا من هؤلاء
اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے سیصیبہم سیئات ما کسبوا ان قریب پہنچیں گی ان کو بھی برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں وما ہم بمعجزین اور نہ ہی وہ عاجز کرنے والے اولم یعلموا کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بے شک اللہ تعالی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ زمر کا 5واں رکوع آیت نمبر 47 سے لے کر 52 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلائل دینے کے بعد مشرکین پر ایک بہت بڑا شکوہ کیا کہ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے تو ان کے دل سکڑنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ، انہیں یہ بات پسند ہی نہیں ہے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اور کسی موضوع کو چھیڑا جائے، کسی اور ہستی کا ذکر کیا جائے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اس اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا۔ آج کے سبق میں ایسے لوگوں کے لیے تخفیف ہے، یعنی ان کو ڈرایا گیا ہے۔ تخویف کا معنی خوف دلایا گیا ہے، انہیں اس کفر و شرک کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور محشر میں رب کے سامنے پیشی کا دن ہوگا، اگر اس ساری کائنات اور اس کے خزانے بھی ان کی مٹھی میں ہوں اور انہیں کہا جائے کہ دیو تاکہ عذاب سے بچو تو یہ بالکل دیں گے، لیکن اس وقت یہ فدیے کام نہیں آئیں گے، اس وقت ان کے لیے عذاب ہی ہوگا۔ سورہ آل عمران میں بھی تقریباً اس قسم کی آیت موجود ہے، وہاں ہے کہ اگر یہ ساری کائنات فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا یہ ساری زمین سونے سے بھر جائے اور سونے سے بھری ہوئی زمین وہ پیش کریں تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ آج میرے پاس یہ میری گھڑی ہے، میں جانتا ہوں کتنے کی ہے، یہ رومال کتنے کا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اور ایمان کی قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جس دن یہ ساری کائنات سونے سے بھی بھر جائے۔ ملء الارض ذهبا سونے کا ریٹ مارکیٹ میں پتہ کرنا، ایک تولہ بندہ لینے جائے تو بالکل لگ لو گے نہیں، ہے پتہ چل جانا ہے۔ اللہ فرماتے یہ ساری زمین سونے سے بھر جائے اور جنہوں نے دنیا میں ایمان نہیں کمایا، کفر و شرک کرتے رہے، آج اتنا بڑا سونا بھی پیش کریں گے تو ایمان کی قیمت یہ سونا بھی نہیں بن سکتا۔ ایمان اس سے بھی قیمتی چیز ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کیا جو اوپر گزر گیا، اللہ کی وحدانیت سننے کے لیے تیار نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ان ظالموں کے لیے زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا دے دیا جائے، یعنی سارے خزانے ان کی مٹھی میں ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اور بھی اس کے ساتھ ملا کر دیا جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، تاکہ فدیہ دیں، بدلہ دیں اس سارے خزانے کو، مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، برے عذاب سے قیامت کے دن، تاکہ قیامت والے دن کے برے عذاب سے بچ جائیں، یہ سارے خزانے بدلے میں دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو دینے کے لیے تیار ہوں گے، جزا معذوف ہے لیکن ان سے قبول نہیں۔ جزا سورہ آل عمران کی آیت جو بھی میں نے پڑھی اس میں موجود ہے، ما تقبل منہم فلن یقبل من احد، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے وہ عذاب جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم یوں پکڑے جائیں گے، ایسے پکڑے جائیں گے۔ اور سورۃ البقرہ میں کیا ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی کی ذات کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اسی صورت میں کل پر والے سبق میں، پچھلے سبق میں گزر گیا نا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش اللہ تعالیٰ کا، فرمایا سفارش کس کے لیے؟ جو باذنی، بغیر اجازت کی تو سفارش ہوگی نہیں، اور اجازت کس کو ہوگی اور کس کے لیے ہوگی؟ فرمایا اجازت اس کو ہوگی جو شفیع ہے، وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو، بارگاہ الہی میں مقبول ہو، اور نمبر 2 مشفوع لہو، قابل مغفرت ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بخشش کے قابل ہو، سفارش کرنے والا بارگاہ الہی میں مقبول ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ اگر جن پر تمہارا بھروسہ ہے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہی نہیں، وہ خود ہی بے ایمان ہے پرلے درجے کے، تو لہٰذا ان کو تو اجازت ہی نہیں ملے گی۔ یا جن کے بارے میں عقیدہ رکھا ہے وہ تو واقعی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، لیکن تم اس قابل نہیں کہ تمہاری مغفرت کی جائے، تو پھر بھی کوئی سفارش نہیں۔ سفارش اس کے لیے ہوگی کہ جو مغفرت کے قابل ہوگا۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بہرحال واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی کی ذات کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بندہ پکڑا گیا، پتہ چلا جناب یہ تو بہت بڑے افسر کا بیٹا ہے، پولیس والے بیچارے ڈر کے جان چھڑاتے ہیں کہ یار چھوڑ دیں اس کو، اس کی ذات اس کے کام آ جاتی ہے دنیا میں، لیکن محشر کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا فلانے دا پتر چھوڑ دو اس، فرمایا نا، جب رب کی پکڑ آتی ہے تو نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو پکڑ لیتے۔ اس لیے فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی کی ذات کے کوئی کام نہیں ہے، بولو جی نہیں ہے۔ نمبر 2 ولا يقبل منها عدل، بدلہ بھی کچھ نہ لیا جائے گا۔ چھٹکارے کا دنیا میں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، چلو ذرا بتاؤ خرچہ کتنا لوگے، کوئی چاہ پانی لے لو تو چھوڑ دو، فرمایا وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر پوری کائنات کے خزانے بھی ہوں تو نہیں لیے جائیں گے، ہو گئی کچھ نہیں، اگر ہوں بھی صحیح تو نہیں لیے جائیں گے۔ اور نمبر 3 ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش بھی کام نہیں آئے گی کہ اللہ تو عذاب دینا چاہے اور نعوذ باللہ کوئی اتو فون آ گیا جی، بندہ پکڑا گیا اور تو فون آ گیا بھی چھوڑو جی یہ ہمارا ہے، بھلا رب کے آگے کون بولے؟ وہاں تو اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو رب اجازت دے گا تھا۔
اور ولا هم ينصرون۔ دنیا میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پارٹی بڑی مضبوط ہے، لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا، احتجاج کیا، بے شک اختیارات ہوں گورنمنٹ کے پاس، وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے ولا هم ينصرون، وہاں کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں دنیا میں مجرم کے چھوٹنے کے۔ کسی بڑے کی ذات کام آ جاتی ہے، یا کسی بڑے کی سفارش کام آ جاتی ہے، یا کوئی بدلہ پیسہ ٹکا کام آ جاتا ہے، یا پارٹی کام آ جاتی ہے۔ رب نے ان 4 چیزوں کی نفی کی اور فرمایا محشر کے دن جسے رب پکڑے گا ان چیزوں میں سے کوئی بھی کام نہیں ہے۔ اللہ اس دن کی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ عذاب سامنے ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان بھی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ برائیاں جو انہوں نے کمائیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا دن قیامت کے۔ جو جو غلطی کی ہے وہ اندھیرا بن کر سامنے آ جائے گا، جتنے جرائم کیے ہیں وہ سب اندھیرے بن کر سامنے آ جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ برائیاں جو کمائی ہیں، اور نتیجہ وَحَاكَ بِهِمْ، گھیر لے گا ان کو مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ عذاب جس کے ساتھ وہ ٹھٹھے کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے لے آؤ نا جی کب عذاب آئے گا، آج اس عذاب نے گھیر لیا۔ آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو پہنچتی ہے ضرر کوئی تکلیف، دعانا، پھر کس کو پکارتا ہے؟ پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، پھر جناب اپنے جھوٹے معبود سب بھول جاتے ہیں، کشتی بھنور میں آ گئی تو پھر رب یاد آتا ہے، اور بندہ بیمار ہو گیا، سناؤ جی پھر مریض کا کیا حال ہے؟ آج فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں ڈاکٹر کے پاس، بڑا اچھا ڈاکٹر ہے جی، وہاں لے کے جا رہے ہیں، سارے ڈاکٹر پھیر لیے، آرام نہیں آیا، اچھا ہوں کے جی دربار تے لے کے جا رہے ہیں، آج اس دربار تے، کل اس دربار تے، پرسوں اس دربار تے، سارے دربار بھی پھیر لے، ہر پاسوں مٹیاں بھی چٹ لیاں، تعویذ بھی لے لیے، اچھا اب کیا حال ہے جی مریض کا؟ بس کہ ہوں تو اللہ کا آسرا ہی ہے جی۔ اب کس کا آسرا ہے بولو؟ اللہ۔ معلوم ہوا یہ اندر سے فطرت بول رہی ہے، اور فطرت یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہاں سارے ڈاکٹر بھی فیل ہو گئے، اور سارے دم درود والے بھی فیل ہو گئے، دربار والے بھی کچھ نہ کر سکے، لیکن ایک ذات ہے کہ اگر وہ چاہے تو اب بھی شفا مل سکتی ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مس الانسان، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، پھر ہمیں پکارتا ہے، مجبور ہوتا ہے، جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کون نظر آتا ہے؟ اللہ۔ ثم اذا خولناه نعمتا منا، پھر جب ہم اپنی طرف سے نعمت دے دیتے ہیں، انعامات دے دیتے ہیں، بلائیں ٹال دیتے ہیں، شفائیں بھیج دیتے ہیں، قال، تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، اتنا ناشکر ہے، کہتا ہے میں اپنے علم کی وجہ سے یہ نعمت مجھے دی گئی ہے، علم کی وجہ سے یہ نعمت ملی۔ ڈاکٹر بڑا چنگائی، بادشاہ شف کے اندر اثر بڑائی، تویز بڑا کمال دائی، اللہ فرماتے ہیں پھر اور طرف نسبتیں کرتا ہے، میری ذات کی طرف نسبت بھی نہیں کرتا۔ بل ہی فتنۃ، نہ علم کی وجہ سے صحت ملی، نہ علم کی وجہ سے کامیابی ملی، نہ کوئی اور ذریعہ، اصل یہ ہے کہ بل ہی فتنۃ، یہ ایک آزمائش تھی، یہ اس کا پیپر ہو رہا تھا، پرچہ ہو رہا تھا، یہ اس میں فیل ہو گیا، اگر اس پرچے کے اندر میری ذات پر یقین رکھتا اور میری توحید پر کامل اعتبار رکھتا تو کامیاب ہو جاتا۔ بل ہی فتنۃ، یہ ایک آزمائش تھی، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے، بولو جی اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً یہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو ان سے پہلے تھے۔ 20ویں پارے میں ہے نا سورۃ القصص میں، جب قارون سے کہا گیا
احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تجھے مال و متاع دی ہے تم ہی اللہ کے نام پر دے۔ تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو سارا علم کے ذریعے کمایا جی، بڑی محنت کی تھی، ایویں نہیں پیسے آنے بڑے اوکھے نے جی۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتا ہے نا کہ علم کی وجہ سے ہوا، قد قالها الذین من قبلہم، پہلے بھی کئی بے ایمان گزر گئے اس طرح کی باتیں کرتے رہے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، سو جو انہوں نے کمایا وہ کچھ ان کے کام نہ آیا۔ قرآن کہتا ہے وہاں پر جب قارون کو زمین میں دھنسایا تو کیا ہوا؟ ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی اس کا لشکر بچانے والا وہاں موجود کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر انہیں وہ برائیاں پہنچ گئیں جو انہوں نے کمائی تھیں، جو کفر کیا، جو شرک کیا، جو ظلم و ستم کیا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کوئی عذاب اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کر رہے ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان کو بھی وہ برائیاں پہنچ جائیں گی، یعنی برائیوں کی سزا مل جائے گی جو وہ کر رہے ہیں۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو عاجز کوئی نہیں کر سکتا، رب جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ ہی ہوگا۔ دنیا میں بڑے بڑے حکمران ہیں، وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں لیکن پھر عاجز آ جاتے ہیں، نافذ نہیں کر سکتے، حالات موافق نہیں رہتے۔ قرآن میں اللہ سورۃ الشمس میں فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جب قوموں نے، جب لوگوں نے رب کی نافرمانی کی، رب نے عذاب کا کوڑا برسا دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، رب انجام سے ڈرتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حملہ کریں گے تو پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ فرمایا نا رب کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے فرمایا وما ہم بمعجزین، اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں۔ اگلی آیت میں دلیل عقلی بھی ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں تکلیف آئی تو اللہ کی طرف دھیان گیا، اور جب مال و متاع مل گیا تو باشو مال سے علم سے کمایا۔ فرمایا نانا اولم یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو رزق کشادہ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور بند بھی کرتا ہے، کسی کو زیادہ دے یا تھوڑا دے۔ رزق کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ کوئی اللہ کے علاوہ رزق کا مالک نہ کوئی بند کر سکتا ہے اور نہ کوئی کھول سکتا ہے۔ جناب میں حساب لگاؤں گا اور میں تعویذ دوں گا تو پھر جناب بلے بلے ہو جائے گی، تو ایڈا تکڑا ہونا تھا آپ نہ کمال ہیں۔ ہمارے پاس بھی کئی ساتھی آئے، اور جی تعویذ دو تھوڑا کاروبار ڈھیلا ہو گیا۔ کتنا ڈھیلا ہو گیا جی؟ بس جی کوئی 2-4 لاکھ کما لینا مہینے سے، پہلے تو بڑے زبردست کم ہونے، فی الحال کوئی نہیں۔ میں کہا تو اس طرح کرو 4 لاکھ والا تعویذ پہلے میں نے دینا، میرے نال تو چنگا اللہ میں تیرا 4 لاکھ کما رہا نا، تعویذ آ رہا میرے کو گھنن جیڑا جناب پتہ نہیں 4 لاکھ سوچا بھی نہیں کدے۔ اس واسطے فرمایا سب محتاج ہے، اور سب دنیا استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون، مخلوق مخلوق سے مانگے، یہ ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے۔ ہاں، ایک قیدی جیل کے اندر بھی نا اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، فی الحال تو اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ جیل کے اندر بھی مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں نا، بعض مشقت میں ہوتے ہیں، بعض سہولت میں ہوتے ہیں، ان کی بنسبت قدر سہولت میں ہوتے ہیں۔ قیدیوں کی بھی کئی اقسام ہیں۔ اب بے شک وہ سہولت میں ہو، ہے تو قیدی نا،
ہے تو قیدی نا، آزاد تو نہیں، رہا تو نہیں ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، ارے اس سے مت مانگو جو قیدی ہے، اس سے مانگو جو مالک الملک ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ مالک الملک اور پوری کائنات کے خزانوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ میں اس سے مانگو، ہر چیز مسبب و سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو پھر رب سے مانگو۔ فرمایا اولم یعلموا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ کھولتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، اللہ کی قدرت پر جن کا ایمان ہو غور کرتے ہیں، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔